بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا، اور چھپکلی نے ایسا کیا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، مگر تنہائی کے احساس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غمزدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق کیا، جو نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہوئی، بلکہ ان کی تنہائی کا بہترین علاج بھی بنی۔ جنت میں ان دونوں کی زندگی خوشی اور سکون سے بھرپور ہو گئی، اور انہوں نے وہاں ہر لمحہ خوشی سے گزارا۔ یوں جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا ملن ایک محبت بھری کہانی کا آغاز تھا، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ جنت سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور اس کے منہ سے عنبر کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی۔ آج جو مور ہمیں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، وہ جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب مور جنت میں رہتا تھا تو اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو ہر قسم کی آزادی دی، مگر اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ جنت میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی رہتے تھے، اور ان کی خوبصورتی اور خصوصیات بھی منفرد تھیں۔ سانپ کے پیر اور عنبر کی خوشبو اس کی خاصیت تھی، اور مور کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس طرح جنت میں ہر چیز کا ایک اپنا مقام اور حسن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی ایک آزمائش بھی رکھی۔ اس آزمائش میں سانپ اور مور جیسے خوبصورت اور منفرد مخلوقات بھی شامل تھیں، جو جنت کی خوبصورتی اور کشش کو مزید بڑھاتی تھیں۔ یوں جنت کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور ہر مخلوق کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ ایک دن جب سانپ اور مور جنت کے باہر گئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ سانپ اور مور نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہمیں کسی نے تمہیں جنت میں لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن شیطان نے دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ راضی ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ چنانچہ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا، اور اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم اس پھل کو کھا کر ہمیشہ زندہ نہ رہ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ بس جاؤ۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ اس واقعے نے جنت کی خوشحالی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی اور یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان دونوں کو زمین پر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا جن سے اس نے شیطان کو جنت میں لایا تھا۔ سانپ کے منہ سے عنبر کی خوشبو چھین لی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ سانپ کی ٹانگیں بھی چھین لی اور مور اور سانپ کو جنت کے خوبصورت مقام سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے ناظرین، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان سے چھو لیں تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر ہر انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ خاص کر خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلی کو مارا کرو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ چھپکلی کی نفرت اور دشمنی کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوتا ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ہر جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا جائز قرار دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گی۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان کی مخلوقات ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین کو جہنم کی مانند بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو بچ گئے اور زمین، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بغض اور حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شیطان نے اس مخلوق کو باور کرایا کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ختم کیا گیا ہے، جس سے یہ مخلوقات انسان سے نفرت کرنے لگی اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
कि जो शख्स किसी छिपकली या गरगट को पहली चोट में मार डाले इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। दूसरी चोट में मारने पर इससे कम और तीसरी चोट में मारने पर इससे भी कम नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।